في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين سبحان الله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سبحان الله صم بكم عمي فهم لا يرجعون سبحان الله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين سبحان الله يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق
جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک زبردست بیماری ہے. مرض پہ تنوین تعظیم ہے، یعنی بہت بڑی عظیم اور مہلک بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اضافہ فرما دیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہا کرتے تھے. یہ ما مصدریہ ہے، بسبب کذبہم، ان کے جھوٹ کہنے کی وجہ سے ان کے لیے ایک المناک، دردناک، بڑا اندوہناک عذاب ہے. اذا قیل لهم واذا قیل لهم، اور جس وقت ان سے کہا جائے. واذا قیل لهم کا عطف جو ہے من یقولو پر ہے. ومن الناس من، بعض لوگ وہ ہیں کہ یقولو یوں کہتے ہیں، واذا قیل لهم، اور بعض لوگ وہ ہیں، یہ اس پر عطف ہے کہ جس وقت ان سے کہا جائے کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد مت مچاؤ. قالو، تو جواب میں کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. انما کی وجہ سے جزء اول مقصور ہے اور جزء ثانی مقصور علیہ ہے. یہ جو کسر شے فی الحکم، کسی شے کو حکم میں بند کیا گیا. ہم تو صرف اصلاح کرنے والے، حکم ہے اصلاح کرنے والے، اور شے ہے نحن، ہم صرف اصلاح کرنے والے، یعنی اصلاح کرنے کے سوا ہمارا کوئی اور مشن نہیں ہے. جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد مت کرو تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے، ہمارا تو مشن ہی صرف معاشرے اور سوسائٹی میں اصلاحات قائم کرنا ہے. الا، خبردار. عربی قواعد میں یہ حمزہ استفہامیہ مانا جاتا ہے، لا نافیہ مانا جاتا ہے. اور ناویوں کے نزدیک اس کو تنبیہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو امر مذکور ہے یہ متحقق الوقوع ہے، یعنی اس کا واقع ہونا یقینی اٹل امر ہے. باؤنڈ ٹو ہیپن، یقیناً یہ واقع ہونے والا ہے. اسی لیے اللہ کے بعد وہی کلمات آتے ہیں جو جواب قسم میں آئیں. تو اللہ تنبیہ کے لیے جاتا ہے، تنبیہ از قسم تاکیدات ہے، اور اس کے بعد آنے والا کلام اسی نوعیت کا ہوتا ہے جیسا قسم کے جواب میں آتا ہے. قسم کھائی جاتی ہے نا، جس مقصد کے لیے کھائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں جواب قسم. تو جواب قسم میں انا استعمال ہوتا ہے، اسی لیے اس کے بعد بھی الا ان اولیاء اللہ ہے، یعنی اس کے بعد جو آ رہا ہے خبردار کے بعد جو آ رہا ہے متحقق الوقوع ہے. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اٹل بات، اس نے ہونا ہی ہونا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو پھر یہ تنبیہ کے لیے استعمال ہونے لگا. اصل میں لا حمزہ استفہامیہ ہے، لا نافیہ ہے. ان دونوں کو مرکب کریں تو معنی تنبیہ کے بن جاتے خبردار. تو آتا ہے اس امر کی یقین دہانی کے لیے کہ اللہ کے بعد جو مذکور ہے متحقق الوقوع ہے، یعنی اس کا واقع ہونا اٹل ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا. خبردار. انہم ہم، یہ بھی قصر کی ایک ترکیب ہے، لیکن اس میں جزء اول مقصور علیہ ہوتا ہے، جزء ثانی مقصور ہوتا ہے. یعنی وہی فساد کرنے والے، اور کی فساد سے نفی کی گئی ہے، اور کوئی فساد کرنے والا نہیں، صرف یہی فساد کرنے والے. حالانکہ فساد کرنے والے تو اور بھی بہت ہیں، اس کا بعد میں تشریح میں ذکر کریں گے کہ اس کا کیا معنی ہے. صرف یہی فساد کرنے والے، اور کوئی فساد کرنے والا ہے ہی نہیں، صرف یہی فساد کرنے والے. ولکن لا یشعرون، یہ جیل مرکب کی تعریف ہے. جاہل کو اپنی جہالت کا علم ہو، اس کو کہتے ہیں جہالت بسیطہ. جاہل ہے مگر یہ پتہ ہے میں جاہل ہوں. ایک
جہالت مرکبہ ہے. جاہل کو اپنی جہالت کا بھی پتہ نہیں. کہتا سبھی کچھ پڑھا میرے سامنے تو بڑے بڑے علماء بات نہیں کر سکتے. ان پڑھ اور جاہل ہو کر اپنے آپ کو ایک کمپریہنسو اسکالر سمجھتا ہے. کہتے یہ کرتے وہ فساد ہے لیکن ان بد نصیبوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جائے آمینو ایمان لے آؤ یعنی عقیدہ درست کر لو، کما آمن الناس جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کو یہ حوالہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ایمان لے آؤ کافی ہے، کہ جب ایمان میں جھنجھٹ پڑ جائے تو تقلید کرنا پڑتی ہے. جو سچے ہوتے کہتے ان کے ساتھ مل کے ان کی طرح کا ایمان لاؤ. یہ تقلید کا ثبوت ہے. کہتے ہیں قرآن سے ثابت نہیں. یہ قرآن سے ثابت نہیں تو کیا ہے؟ ایمان کے تو کلمات پرسکرائبڈ ہیں، وہی کلمات کو ہو کہ نہیں جس طرح یہ ایمان لائے ہیں نا اس طرح تم ایمان لائے. جیسا سرکار دو عالم اللہ صاحب سے پوچھا کہ نماز کیسے پڑھیں، رسلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. یعنی ایک ٹپیکل ایگزامپل سامنے رکھ کے نا اس کی کاپی کرو. یہ تقلید کا مسئلہ ہے. وہ تقلید پیغمبر ہے، یہ تقلید پیغمبر تو نہیں ہے. کما آمن الناس جیسے لوگ ایمان لائے. قالو وہ کہتے ہیں، یہ قالو بھی اور قیلہ دونوں ماضی کے سیغے ہیں، لیکن جس وقت کسی حرف شرط کے بعد ماضی آئے، ماضی بمانے مضارع کی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں. یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بن جائے گا کس کی وجہ سے؟ پہلے جو اذا لگا ہوا ہے. قیلہ میں اٹ واز سیڈ، یہ ماضی ہے، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، مگر اذا کی وجہ سے یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہو جائے گا. جس وقت ان سے کہا جائے کہ تم ایسے ایمان لے اور جیسا کہ یہ لوگ لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں، حالانکہ قالو تو انہوں نے کہا لیکن اذا کی وجہ سے قالو من یقولون وہ یوں کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء کیا ہم اسی طرح ایمان لائیں جسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. جیسے دوری حاضر کا مسلمان کہتے میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں، میں تو یہ حنفی شافعی مالکی کچھ نہیں جانتا، میں تو سیدھا سادہ، اس مطلب باقی ٹیڑھے مسلمان ہیں، میں سیدھا ہوں. اتنا افسوسناک جملہ ہے. اس کے ماں باپ ٹیڑھے مسلمان گزرے ہیں، یہ سیدھا مسلمان ہے اور سمجھتا ہے سب لوگوں کو بیوقوف ہے. جس کو کلمہ شریف کا ترجمہ نہیں آتا اس پر اگر گفتگو کرو تو رہ جاتا ہے. اللہ خبردار، یہ وہی اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا. حمزہ استفہامیہ لا نافیہ دونوں کو مرکب کیا جائے تو معنی تاکید کے بنتے ہیں. حاصل معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو امر متحقق الوقوع ہے اس کا واقعہ ہونا اٹل بات ہے. انہم هم الصفا یعنی مانی ہوئی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ انہم ہم وہی الصفا بیوقوف، یعنی صفات کی نفی کی گئی سارے جہان سے اور کوئی بھی بیوقوف نہیں سوائے ان کے. یہ قصر کی ترکیب ہے. یہ ہم جب آتا ہے تو جزو اول مقصور علیہ ہوتا ہے، وہی بیوقوف ہے. یعنی حکم کو شخص میں بند کیا گیا ہے. جزو اول مقصور علیہ ہے اور جزو ثانی مقصور ہے. صفات کو بند کیا گیا ہے کس میں؟ ہم میں. صرف وہی بیوقوف ہے اور دنیا میں کوئی بیوقوف ہے ہی نہیں. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ لیکن وہ جانتے نہیں. اتنے کاٹ کے الو ہیں کہ وہ ہیں سارے جان سے بیوقوف لیکن اپنے آپ کو دانا ادار سمجھتے ہیں. ہمارے کاغذات میں ان کے سوا بیوقوف کوئی ہے ہی نہیں. اب یہ ترجمہ نہیں ہے کوئی بیوقوف مگر وہی بیوقوف ہے. صرف وہ بیوقوف ہے، صرف وہی بیوقوف ہے. نہیں ہے کوئی بیوقوف مگر وہ، ان کے سوا کوئی بیوقوف نہیں. یہ سارے قصر کی ترکیب ہے لیکن اس کے لیے قاعدے الگ الگ ہوں گے. انما کے ساتھ جب قصر آئے گی تو پھر کیسے ہوگی؟ لیسا اللہ کے ساتھ آئے گی تو کیا ہوگی؟ لیسا غیروں کے ساتھ آئے گی تو پھر کیا ہوگی؟ یہ قاعدے اس کے الگ الگ ہیں لیکن ان کے سوا بھی بیوقوف تو ہیں. لیکن یہ کہ ان کے سوا بیوقوف کوئی ہے ہی نہیں، یہ بات تشریح میں واضح کرتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا
جب اس سے ملتے ہیں، یہ لقیہ یلقا یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، لیکن اذا کی وجہ سے مضارع کے معنی میں اس کا معنی ہوگا اذا یلقون، جس وقت کہ وہ ملتے ہیں، لیکن یہ ماضی ہے مگر اول میں اذا آنے کی وجہ سے اس کے معنی مضارع کے ہیں۔ جس وقت وہ ملتے ہیں الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، تو قالو یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے لیکن اس پہلے اذا کی وجہ سے ہی یہ بھی معنی مضارع کے، تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جس وقت اپنے شیطانوں کی طرف تنہا ہوتے ہیں، اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی کی ملاقات کرتے ہیں، تو پرائیویسی میں ان سے کہتے ہیں قالو کہتے ہیں انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اپنے شیطانوں سے ملتے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اپنے کفر و ضلالت کے جو گرو گھنٹال ہیں، جو ساری چنڈال چوکڑی کے پریزیڈنٹ مانے جاتے ہیں، ان سے جب ملاقات ہے، ان کو شیطان کیوں کہا؟ یہ استعارہ ہے، یعنی وہ شیطان کی مانند ہیں، تو پھر کبھی ایسا کرتے ہیں کہ مانند کہنے کی بجائے وہ شیطان ہیں یوں کہہ دیا جاتا ہے، کبھی وہ شیطان ہے نہیں کہا جاتا، شیطان آئے اور شیطان گئے، یہ استعارہ ہے۔ جیسا کہ زید کی اماں کہتی ہے میرا بیٹا شیر ہے، میرا بیٹا شیر کی مانند ہے، مانند کو کاٹ کے کہتے میرا بیٹا شیر ہے، پھر بیٹا اور بیٹا کو نکال دیتی ہے، میرا شیر آیا میرا شیر گیا، یہ استعارہ ہے۔ تو یہ استعارے کے طور پر کام ان کا سارا اتنے وہ برے کام کرتے ہیں کہ جس طرح شیطان کے اندر کوئی نیکی کا پہلو نہیں، ان میں نیکی کا کوئی پہلو نہیں، تو اپنی بدیوں کی وجہ سے شیطان کی مانند ہیں، تو آپ کہتے ہیں وہ بدیاں کرتے کرتے ایسا کہ مانند نہیں ہے، سچ مچ وہی بن گئے ہیں، شیطان ہی ہیں۔ جب ان اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، اور یہاں انما کے ساتھ قصر آئی ہوئی ہے، اس لیے نحن کو مستہزئون میں بند کیا گیا ہے، ہم تو صرف ٹھٹھا کرتے ہیں، ہمارا مقصد ان کا مذاق اڑانے کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں، ہم صرف مذاق اڑانے والے ہیں۔ جب انما کے ساتھ کوئی جملہ آئے تو پہلے کا ترجمہ کرنے کے بعد دوسرے کے ساتھ صرف لگا لیں، معنی واضح ہو جائے گا۔ ہم تو صرف ٹھٹول کرنے والے ہیں، مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ کی بات ہے اللہ یستہزئ بہم، استہزاء یستہزئ استہزاء کے معنی ہوتے ہیں کسی سے مذاق کرنا، ایک مزح یمزح ہو، یہ میں نے خوش طبی کرنا، خوش طبی میں مخاطب کی حقارت مراد نہیں ہوتی، لیکن استہزاء میں مخاطب کا مذاق اڑانا جس کو کہتے ہو، ٹو میک اے فن آف سم ون، اس کی حقارت بابر کرانے کے لیے، بیوقوف ظاہر کرنے کے لیے، اس کو شرمندہ اور نادم کرنے کے لیے جو مذاق کیا جاتا ہے، یہ شرم ممنوع ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے، جب عام انسان کو مذاق نہیں کرنا چاہیے تو خدا کیوں کرتا ہے؟ یہ بات بتاتا ہوں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، مد یمد مدن کے معنی کھینچنے کے ہوتے ہیں، یا معنی یمہلہم، اللہ انہیں مہلت دیتا ہے ان کی سرکشی میں، اللہ انہیں ان کی سرکشی کی مہلت دیتا ہے، اور فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ طغیان میں نے سرکشی، ریبیلین، میوٹینی، یعمہون مارے مارے پھرتے، وانڈرنگ، سٹرولنگ، مارے مارے پھرتے ہیں، کوئی کنارہ ہی نہیں ہے زندگی کا۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، انہیں سرکشی کی مہلت دیتا ہے، اور وہ اپنی سرکشی میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اولئک یہ مبتدا مانا جائے، الذین سے آخر تک خبر مانی جائے، مانی جائے وہ لوگ جو ہیں وہ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے۔ اشتراء الضلالۃ بالہدی،
جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے. تو اگر یہ منع کیا جائے تو پھر یہاں بالہدا پر آ کر کے کلام مکمل ہو جائے گا. اور فما ربحت یہ آگے اس پر اوپینین کلاس ہوگی جو اس پر ریویو کرے گی، اوپینین کلاس جس کو کہتے ہیں. لیکن اگر اس کو صفت موصوف کی ترکیب مان لیا جائے، اولئک الذین، وہ لوگ جو ایسے ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے میں. فما، یہ فا جو ہے یہ جزائیہ کی مانند ہوگی، کیونکہ جس وقت مبتدا کے اندر معنی شرط کے پائے جاتے ہوں تو اس وقت خبر پر فا لایا کرتے ہیں، جو فا جزائیہ ہی کہلاتی ہے. تو اس کے معنی یہ ہوں گے یہ ما ربحت تجارتہم سے ان کی خبر ہوگی. وہ لوگ جو ایسے ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے، ان کی تجارت نفع بخش نہیں ثابت ہوئی. یہ خبر ہوگی اس کی، ان کی تجارت نفع بخش نہیں ثابت ہوئی. تو پہلی بھی صورت میں وہ الذین مبتدا اور آگے الذین سے اس کی خبر ہوگی. لیکن یہ اس میں موصول ہے، یہ صفت واقع ہو سکتا ہے. فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نفع بخش ثابت نہیں ہوئی، ان کی تجارت نے کوئی نفع نہیں اٹھایا. سبحان. یہ اسناد مجازی ہے، نفع اٹھانا تو تجارت کا کام نہیں، تاجر کا کام ہے. فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے کوئی نفع نہیں پایا. وما کانوا، اور نہیں ہیں وہ، یہ جو افعال ناقصہ ہیں یہ منسلخ عن الزمان مانے جاتے ہیں. کبھی ان میں ضرورت کے مطابق سیاق و سباق سے زمانے کی ضرورت ہو تسلیم کر لیں، نہیں تو نفس ثبوت کے معنی میں آتے ہیں. ما کانوا مہتدین، وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی کہاوت، ان کی یہ نادر کہانی اس شخص کی مانند ہے جو آگ روشن کرے. وقت کے معنی ہوتے ہیں روشن کرنا. استوقد یستوقد، استیقاظ کے معنی روشن کرنے کی ٹرائی کرنا، کوشش سے روشن کرنا. جو محنت کے ساتھ آگ روشن کرے. فلما، پس جب، یہ لما جو ہے یہ بھی حرف شرط ہے تو اضاءت کے معنی ہوں گے. پر جب وہ روشن کر دے ما اس چیز کو کہ حولہ، جو اس کے گردا گرد ہے، جب اس کے گردا گرد کو وہ آگ روشن کر دے تو ذہب اللہ بنورہم، یہ سب ماضیاں بمانے مضارع کے ہوں گی، کیونکہ اس میں موصول کے بعد بھی ماضی بمانے مضارع کے ہوتی ہے، ندا کے بعد بھی، اور حیث و ماغ کے بعد بھی، حرف شرط کے بعد بھی ماضی بمانے مضارع کی ہوتی ہے. ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کا نور لے جائے. وترکہم، اور ان کو چھوڑ دے. فی ظلمات، ظلمت کی جمع ظلمات، تاریکیوں میں، اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دے تو لا یبصرون، کہ وہ دیکھ ہی نہ سکیں. ان کی کہاوت تو اس شخص کی مانند ہے جو آگ روشن کرے، اور جب وہ آگ اس کے ماحول کو، اس کے گرد و پیش کو روشن کر دے تو اللہ تعالیٰ اپنا نور لے جائے، یعنی واپس کر لے، اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دے تو وہ مارے پھرے کچھ نہ دیکھ سکے. سمن، یہ اسم کی جمع ہے. سمن، اسم جو ہے غیر منصرف ہے، لیکن ان کے عدم انصراف کی وجہ وزن فعل ہے. اسم، اسممو، افعالو کے وزن پر ہے نا، لیکن جب اس کی جمع بنائے تو فعلن کے وزن پر بنتی ہے. تو جو سبب ہے اس کے عدم انصراف کا وہ جاتا رہتا ہے، لہذا انصراف واپس آ جائے گا. سمن جمع ہے، وہ بہرے ہیں. بکمن، ابکموں کی جمع ہے بکمن، یہ بھی اسی طرح غیر منصرف تھا، اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتی تھی، لیکن اب اس کا وزن فعل جاتا رہا، جمع ہونے کی وجہ فعل کے وزن پر ہے. بکمن گنگے ہیں. عمیٌ، آما کی جمع ہے، آما کے معنی اندھا، اور اس کا وہ بھی غیر منصرف تھا، اور آخر میں وہ کلمہ مقصور تھا، تو آخر میں مقصورہ تھا. اب جب عمیٌ اسے بنایا تو
وہ علی مقصورہ جاتا رہا تو عدم انصراف کی علت جاتی رہی، لہٰذا وہ پھر دوبارہ منصرف ہو گیا۔ تو وہ بہرے ہیں، گگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ او کصیبن، یا ان کی کہاوت ایسے بادل کی سی ہے، کصیبن جس کو چھاجوں برسنا کہتے ہیں نا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اٹ از ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگس، کتے اور بلیاں برس رہے ہیں، اور اس کو ٹورینشل رین بھی کہتے ہیں، ٹورینشل اٹ از ریننگ ٹورینشلی، چھاجوں برسنا، اردو میں اس کو کہتے ہیں چھاجوں برسنا۔ او کصیب من السماء، یا ان کی کہاوت، اس کا عطف اس پر ہے، مثلہم کمثل، یہ مثل، مثیل، مثل، ان سب کا معنی ایک ہے، مثل، مثیل، مثل، لیکن مثل عام طور پر جس طرح ضرب المثل آتا ہے نا، کہاوت بنی ہوئی ہے جس کو اکھان کہتے ہیں پنجابی میں، پرووربس جن کو انگریزی میں کہتے ہیں، ضرب الامثال یہ اس مقصد کے لیے آتا ہے، وگرنہ مثل، مثیل اور مثل تینوں کے معنی ایک ہیں لغت کے لحاظ سے۔ یا ان کی کہاوت چھاجوں برسنے والے بادل کی سی ہے کہ جو آسمان سے یا بلندیوں سے برس رہا ہو۔ سما کے ایک معنی بلندی، سما کے ایک معنی بادل، سما کے ایک معنی آسمان، جو بادلوں سے برس رہا ہے۔ یا ان کی کہاوت ایسے چھاجوں برسنے والے می کی ہے جو بدلیوں سے برس رہا ہو، فی ظلمات و رعد و برق، جس میں تاریکیاں بھی ہوں، کڑک بھی ہو اور چمک بھی ہو۔ رعد اس بجلی کو کہتے ہیں جس میں کڑک ہو، اور برق اس بجلی کو کہتے ہیں جس میں چمک ہو۔ یجعلون اصابعہم، وہ اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں، یجعلون ڈالتے ہیں، اصابعہم، اصبع کی جمع ہے، اصبع یعنی انگلی، اصابع اس کی جمع، اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، حذر الموت، چمک کی وجہ سے، کڑک کی وجہ سے، جس میں چمک اور کڑک دونوں ہوں وہ صاعقہ ہے، جس میں صرف کڑک ہو وہ رعد ہے، جس میں صرف چمک ہو وہ برق ہے۔ بجلی کے ڈر سے، موت واقع ہونے کے خوف سے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں۔ جو اپنی انگلیاں کڑک کے مارے، موت واقع ہونے کے ڈر سے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں۔ واللہ، اللہ کریم کی ذات پاک، محیطٌ بالکافرین، کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ یقاد البرق، کادا یکادو مانے قریب ہے کہ، اٹ از مور لائکلی، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اٹ از مور لائکلی۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی یعنی چمک، یخطف ابصارہم، ابصار بصر کی جمع ہے، ان کی آنکھیں اچک لے جائے، یہ چھین کے ٹو سنیچ کے معنی میں، اچک لے جائے۔ کلما اضاء لہم، جس وقت وہ ان کے لیے روشنی کر دے تو مشوا فیہ، اس میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جس وقت ان پر تاریکی کو ڈھانپ دے یا اندھیرا کر دے تو قاموں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا نا تو ان کے کان بھی لے جاتا، آنکھیں بھی لے جاتا، ان کے کان بھی اچک لے جاتا، آنکھیں بھی اچک لے جاتا۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ کی ذات پاک، علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ آیات طیبات کے دل سلمہ آپ حضرات کے گوش گزار ہوا۔ اب جو منافقین اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں ہم اتنے دانا ہیں کہ ہم ان کو چیٹ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، ڈیسیو کر رہے ہیں، ڈیفراڈ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں رب نے پہلی آیتوں میں یہ فیصلہ دے دیا، اس کی تشریح ہو چکی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر تو ان کے دھوکہ دینے کی سکیم ان سے مخفی ہوتی، وہ ان کے دھوکے میں آ جاتے،
جو انجام یہ حاصل کرنا چاہتے تھے ان کے بارے میں وہ ان کو حاصل ہو جاتا، ان کو پریشانی ہوتی۔ وہ کیا دھوکہ تھا کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں تاکہ کفار کے جتنے حملے ہونے والے ہیں ان سے تو ہم اس وجہ سے بچ جائیں کہ ان کو پتہ ہے کافر ہے، اور مسلمانوں کے جتنے حملے ہونے والے ہیں ان سے اسی لیے بچ جائیں کہ یہ ہمیں جانے کہ ہم ان کے ساتھ کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر یہ کہ جو ان سے مال غنیمت ملے اس میں مسلمان ہونے کی وجہ سے حصہ دار ہو جائیں، اور جس وقت کافروں کے ساتھ آمنا سامنا ان کو اندرونی پوزیشن تو پتہ ہو کہ ہم کافر ہیں تو ان کی تلواروں سے بچ جائیں۔ اب دھوکہ انہوں نے اس لیے دیا کہ ان کے بھی معتمد تو نہ رہے جن سے وقتاً فوقتاً جدا ہوئے۔ ادھر سرکار نے جمعے والے دن اعلان کیا کہ فلاں تو منافق کا نکل جائے، تو منافق کا نکل جائے یہاں سے۔ تو سرکار نے درجنوں آدمی کو نام لے لے کے پکارا اور سب کو نکال دیا۔ اب دھوکہ انہوں نے اپنے آپ کو دیا کہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، گئے ٹکڑے بدن کے ادھر اور ادھر، نہ کفن کے رہے نہ دفن کے رہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں جب یہ انہیں ذلت پیش آئی تو فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں ایک بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اور زیادہ کر دیا۔ کیوں؟ اس وقت وہ بڑے غضبناک ہوئے جب وہ تدبیر ان کی بری طرح سے ناکام ہوئی، نہ کافروں سے کچھ مل سکا اور نہ مومنوں سے کچھ مل سکا، پھر اور زیادہ سختی کے ساتھ اس پر کاربند ہوئے کہ اب ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچا کر ہی چھوڑیں گے۔ یہ جو سب عالمی بینکنگ آپ کے سامنے ہے اس کے موجد جو ہیں بنی قینقاع ہیں۔ مدینہ طیبہ میں آج کی صورتحال کا تو مجھے جائزہ نہیں، لیکن سن 71-72 تک جو ان کی پوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ مدینہ طیبہ میں نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی جانب کوئی 100-150 قدم کے فاصلے پر ایک گول دائرے کا بازار تھا جو ایسے سوراخوں والے پتھروں کا بنا ہوا تھا، جبل ایر کے پتھر تھے جس کو ہم پنجابی میں کنیٹ کہتے ہیں۔ اس کو پیس کے ہمارے علاقے میں لوگ اس کا گارا کیچڑا وغیرہ بنا کے پلستر کرتے ہیں، وہ سیمنٹ کی طرح ہوتا ہے۔ تو وہاں مدینہ طیبہ میں اسی کے مکانات زیادہ تر بنے ہوئے تھے ترکیہ کے دور کے، جس سے یہ بھیڑوں کا چھتا نہیں ہوتا اس طرح اس میں سوراخ ہوتے ہیں۔ یہ گول بازار بنی قینقاع کا تھا، وہ جو وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو پیسوں کے جھانسے دیتے رہے کہ یہ اشرفیاں لے لو، یہ دینار لے لو، یہ درہم لے لو اور دین سے باز آ جاؤ، یہ وہی بنی قینقاع تھے۔ انہی میں سے ایک طبقے نے منافقت بھی پھر اختیار کی تھی۔ یہ بنی خزرج اور بنی اوسی اور خزرجی، یہ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی، یہ خزرجی تھا، جو مدینہ طیبہ کے 2 قبیلے تھے جو یمن میں سے آ کے آباد ہوئے تھے، اس قبیلے میں سے ایک قبیلے کا نام تھا خزرج۔ یہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی اسی قبیلے کا آدمی تھا۔ تو ان لوگوں نے پھر وہاں سے جب نبی پاک علیہ السلام نے ان کا انخلا کیا، جتنے یہودی تھے نکال دیے۔ یہ غزوہ احزاب کے بعد ہوا 5ویں سال ہجرت کے کسی حصے میں، اس وقت جس وقت کے انہوں نے کھل کے اپنے کفر کا اظہار کیا، جب کفار مکہ اور گرد و نواح کے جتنے بھی ان کے الائی تھے سارا الائنس ٹوٹ کے پڑا تھا، مسلمان 10,000 کی تعداد میں تھے، وہ 30,000 کی تعداد میں تھے۔ اس وقت انہوں نے برملا طور پر اعلان کر دیا تھا ہمارا کوئی مسلمانوں کے ساتھ اتحاد نہیں ہے۔ جب غزوہ احزاب سے سرکار فارغ ہوئے نا تو پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے سوار کیا، ان کا جاؤ جا کے ان کی خبر لو۔ ان کی آبادی مدینہ طیبہ سے جو جنوبی سائڈ پر ریلوے اسٹیشن ہے اس کے ساتھ پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل عیر، اس کے پرلی طرف کافی کھلے میدان اور آبی زمینیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری ملکیت تھی بنو نذیر کی، یہ لوگ مالک تھے یہاں، اور بڑے دولت مند، اور عربوں میں اتنی پیداوار والی کوئی دوسری زمین نہیں تھی، تو یہ ساری ایکسکلوسیولی یہودیوں کے قبضے میں تھی۔ تو سرکار دو عالم السلام نے فرمایا جب ان کا محاصرہ کیا، سرنڈر ہو گئے، تو سرکار نے فرمایا جو چیز اونٹوں پہ لاد کے لے جا سکتے ہو وہ لے جانے کی اجازت ہے، یہاں اب رہنے کی اجازت نہیں۔ ایک ایک آدمی کا دروازہ کھٹکھٹایا، بخاری کے متن میں ہے کہ سرکار دو عالم السلام نے جا کے دروازے کھٹکھٹایا، کہا یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ ان الارض للہ ولرسولہ،
سبحان زمین کا اللہ مالک ہے، اس کا رسول مالک ہے۔ تو کہتے ہیں جی مالک ہونے کا ثبوت کو بخاری میں درجنوں سے زیادہ میں وہ نشانات ہیں، کیونکہ جتنے گھر تھے نا ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کیوں؟ کہا تمہارے انخلاء کا فیصلہ ہو گیا، یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ کیوں چلے جائیں؟ کا رولنگ یہ ہے ان الارض للہ ولرسولہ، زمین اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے۔ جو کہتے ہیں پھر رسول مالک ہو گیا، پھر اللہ کے پاس کیا رہ گیا؟ اب اس کا اللہ کو بہتر پتہ ہے، رسول کو بہتر پتہ ہے، یہ تمہیں بہتر پتہ ہے۔ سبحان اللہ، جب کوئی چیز بیٹے کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو باپ لا تعلق ہو جاتا ہے کیا؟ سبحان اللہ، جب رسول ہی اللہ کا ہے تو پھر اس کی چیز جو ہے وہ بھی اللہ کی ہے۔ اللہ کا بے مالک ہونا لازم نہیں آتا، مگر سرکار کے مالک ہونے کے لیے یہ بخاری کی کئی درجن احادیث ہیں۔ کس طرح کہتے ہو مالک نہیں ہے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی معبود محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ، تو اب انہوں نے پھر کمر باندھ لی، یہاں سے پھر خیبر میں جا کر کے انہوں نے اکٹھ کیا۔ اب وہ پر تول رہے تھے کہ اب ہم مدینہ طیبہ پر حملہ کریں گے، جتنی پوری یہودی طاقت تھی نا سب کو اکٹھا کر کے تو حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام وقت سے پہلے ہی تیاری کر کے جا کے دھاوا بول دیا۔ سبحان اللہ، تو اس طرح رب کہتا ہے وہ جو ان کی بیماری تھی نا، ذلت پٹنے پر چاہیے یہ تھا توبہ کر کے سچے مسلمان ہو جاتے، لیکن وہ بیماری یعنی اسلام کے بارے میں عداوت اور بغض اور ان کے خلاف ریشہ دوانیاں اور کانسپریسی سازش کا جو جنون تھا اور زیادہ جوان ہو گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں کہ جو سیویرٹی آف پنشمنٹ ہوتی ہے یہ سیویرٹی آف کرائم سے وابستہ ہوتی ہے، یعنی جو جرم شدت پکڑتا جائے تو سزا شدت پکڑتی جاتی ہے۔ کسی کو کتنی بری سزا ہوگی جتنا زیادہ سخت قسم کا جرم کرے گا، تو جرم کی سختی کے ساتھ سزا کی سختی بڑھتی جاتی ہے۔ رب کہتے ہیں پہلے ان کا ایک سمپل قسم کا گناہ تھا، اب یہ بڑا ٹرانزٹیو قسم کا بڑا متعدی قسم کا گناہ ہے۔ خود بھی وہ برائی کرتے ہیں، اس برائی میں شامل کرنے کے لیے پوری سوسائٹی کو دعوت دیتے ہیں، کسی کو بیٹی دیتے ہیں، کسی کو بہن کا رشتہ دیتے ہیں، کسی کو پیسے دیتے ہیں، کسی کو اور دوستی کا یقین دلاتے ہیں، کسی کا ساتھ تجارتی تعلقات رکھتے ہیں۔ تو مختلف عوامل کے ذریعے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین مقدس کو ڈیمیج کرنا چاہتی ہیں۔ اس لیے پروردگار عالم نے فرمایا جو ان کے جرم میں شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے تو ان کی سزا میں بھی شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اور اب بھی دیکھو یہودی کھربوں روپے کے مالک ہے، ایک معمولی آدمی بھی، لیکن سڑک پر بھی جاتا ہو جیسا گیدڑ جا رہا ہوتا ہے، یا تبلیغیہ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے یا ان کو دیکھ کے بے شک ذہن مجرمانہ کے ساتھ آگے پیچھے سے دیکھتے ہیں، گیدڑ نہیں دیکھتا۔ آپ کو شاید اتفاق نہیں ہو کیونکہ آپ لوگ تو شہری ہیں، ہم لوگ تو دیہاتی آدمی ہیں۔ سبحان اللہ، گیدڑ جا رہا نا بغیر کسی وجہ کے تو نے کیا قصور کیا ہوا ہے، گیدڑ دیکھتا ہے اور گردن نیچی کی ہوئی ہے، بالکل پتہ چلتا ہے کہ اس کا ذہن مجرم ہے، ذہن مجرمانہ ہی سے زندہ رہتا۔ اپنی بل میں ہے تو، اپنی جنگل میں ہے، آزادی سے چل کر، لیکن اسے گردن نیچی کی ہوئی ایسے نظروں سے دیکھتا ہے۔ بالکل تبلیغی کو بھی اسی طرح دیکھا ہے اور یہودیوں کو بھی اسی طرح دیکھا ہے۔ یا بڑی بڑی اعلیٰ کاریں تو جو آ کر کسی جگہ سے شاپنگ کرتے اس سے نیچے نظر کر کے نا تو گیدڑ کی شکل بنا کے پتہ چلتا تبلیغی اور یہ ایک ہی کنویں کا پانی پیتے ہیں اور ایک ہی مزاج رکھتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے ہاں اللہ کا رحمت ہے بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ اس کی دو قراتیں عالی الغرضی، بما کانوا یکذبون، سرکار کو جھٹلایا کرتے تھے، لوگوں کو باور کراتے تھے یہ وہ آدمی نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود تھی جو نبی پاک علیہ السلام کے پورے حلیے کو ڈیل کرتی تھی۔ حاکم نے اپنی مستدرک میں بہت ساری صورتوں کا ذکر کیا کہ یہ صورتیں بین ہی تورات میں عبرانی زبان میں ہیں۔ ان ساری آیات کا اور صورتوں کا چربہ بالکل انجیل میں بھی موجود ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ ان کے اندر موجود ہے۔ ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ان کی ڈیوٹی تھی کہ جس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو اس وقت لوگوں کو تعارف کرائیں، حتیٰ کہ عام لڑائیوں کے دوران بھی قرآن مجید کانوا یستفتحون بہ، اس کے ذریعے سے فتح مانگا کرتے تھے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، جب سرکار تشریف لے آئے تو پھر انہوں نے انکار کیا۔ اس جگہ تمام مفسرین لکھتے ہیں
کہ یہودی نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے رب سے فتح مانگا کرتے تھے۔ سبحان اللہ اے کہ اللہ کریم ہمیں فتح عطا فرما بے سبب نبی کل مبعوث فی آخر زمان، سبحان اللہ اس تیرے نبی کے وسیلے سے جو آخری زمانے میں مبعوث ہوگا، مہربانی فرما۔ سبحان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی امتوں میں بھی سرکار کے وسیلے کا سسٹم تھا اور وہ قرآن سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو جھٹلاتے اس معنی میں کہ لوگوں کو کہتے ہیں تورات کے اندر کوئی ایسی بات لکھی نہیں ہے، انجیل والے کہتے ہیں انجیل میں کوئی نہیں لکھی، حالانکہ بائبل آف بارناباس خود ان کے ارکائیوز میں موجود ہے، میرے پاس اوپر کتاب کتبان میں کتابیں موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 313 برس تک لگاتار کینونیکل بک جو رہی ہے کرسچینٹی کی وہ بائبل آف بارناباس رہی ہے، سرکاری نسخہ، جیسا ہمارا سرکاری نسخہ قرآن مجید۔ تو بہت سارے مصائف کے چیپٹر ہیں پورے ہماری ارکائیوز میں، جو ہسٹری آف قرآن ہے، تاریخ القرآن، تاریخ و تفسیر، جسے تفسیر کی تاریخ ہے، کئی ہزار تفاسیر لکھی گئی ہیں، اسی طرح قرآن مجید کی بھی تاریخ ہے، کئی قرآن مجید رکھے گئے، مصحف فاطمہ ہے، مصحف حسن ہے، مصحف علی ہے، مصحف عبداللہ ابن مسعود ہے، بہت سارے اور لوگ ہیں، ان کے ریکارڈ ہمارے ارکائیوز میں ملتے ہیں آج بھی۔ لیکن ہمارا آفیشیل بک، کینونیکل بک کون سی ہے؟ اس کا نام ہے مصحف امام، یہ جو آپ کے سامنے ہے نا، اس کا نام ہے مصحف امام۔ اس کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اپروو کیا گیا کہ یہ پورا مکمل قرآن مجید، پوری امت کا اجماع ہوا۔ جو کہتے ہیں میں اجماع کو نہیں مانتا، اجماع کو نہیں مانتا تو قرآن کو کیسے مانتا ہے؟ سبحان اللہ قرآن تو کئی سو ابھی مسودے موجود ہیں، ان سب کو چھوڑ کے اس کو اکیلے کو کیوں مانتا ہے؟ چند قرآن ہے جس میں سورہ یوسف نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ سورہ یوسف قرآن ہے ہی نہیں، خاص کر رافضیوں کی ایک جماعت جو ہے، خارجیوں کو پتہ نہیں کافر کہنے میں کیوں لوگوں نے گریز کیا ہے۔ ہمارے قرآن ایک ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے کہ خارجیوں نے سورہ یوسف کو سرے سے قرآن مانا ہی نہیں، کہتے ہیں یہ لو سٹوری ہے، رومانٹک سٹوری ہے، یہ خدا کی شان کے لائق نہیں ہے کہ یہ قرآن ہو، اس وجہ سے انہوں نے قرآن کی نہیں مانا۔ اور کئی لوگوں نے سورہ فلیل کو، چونکہ اس کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل پاک ہیں، اس وجہ سے اس کو قرآن مجید نے مانا کہ یہ چونکہ ایک بندے کے فضائل ہیں جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا آدمی ہے ہی نہیں کہ اس کے فضائل ہوں، تو اس کے بارے میں پوری صورت ہو، یہ قرآن مجید کی آیت صورت ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کافی سارے قرآن مجید ہیں دنیا میں، لیکن جو ہمارا کینونیکل کاپی ہے وہ یہ ہے، اس کو کہیں گے آفیشیل کاپی، کینونیکل کاپی، اس کو ہمارے عربی میں کہیں گے مصحف امام۔ یہ جو آپ کے سامنے جو قرآن مجید پڑا ہوا ہے اس کا نام ہے مصحف امام۔ تو اس کے اندر یہ سورہ لیل، سورہ الضحیٰ، اس کے بارے میں حاکم نے لکھا ہے کہ یہ بین ہی یہ صورتیں ان سابقہ آسمانی کتابوں میں تھیں، سبحان اس لیے ان کو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں تھی۔ جب ان سے لوگ جا کے کہتے ہیں یار جس محمد کی تم پیشن گوئی کیا کرتے تھے یہ وہی تو نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں وہ نہیں ہے۔ رب کہتا ہے اس وجہ سے دردناک عذاب ہے کہ جس بارے میں ان کو ٹیچر بنایا تھا، سوسائٹی کا معلم بنایا تھا کہ تم نے لوگوں کو سکھانا ہے، لوگوں کو سکھانے کی بجائے خود بھی نہیں مانا، کتنی بڑی بے ایمانی کی ہے، اس وجہ سے دردناک عذاب۔ سمجھ میں آئی ہے کہ جرم کی سیویرٹی؟ تو کتاب اس وقت بازار میں تو نہیں ملتی تھی کہ یہ پڑھا کرتے تھے تو دیکھ کے تو کہا کرتے تھے کہ یہ ایسا ایسا ہے، اس کا کوئی نسخہ تو مارکیٹ میں دستیاب ہی نہیں تھا۔ پرنٹنگ پریس جو ہے کیکسٹر نے 17ویں صدی عیسوی میں ایجاد کیا ہے، بڑی بات ہے، اب کی بات ہے یہ، اب 2000 ہوئی ہے نا، آج سے 300 برس پہلے کی ایجاد ہے، تو سرکار کے زمانے میں پرنٹنگ پریس کی ایجاد کا کوئی مسئلہ نہیں۔ جو پیپر انڈسٹری ہے یہ عباسیہ کے دور حکومت میں 3ری صدی ہجری میں انسٹال ہوئی ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ 9ویں صدی عیسوی میں وہ انسٹال ہوئی ہے۔ تو پیپر انڈسٹری بھی نہیں ہے اور پرنٹنگ پریس بھی نہیں ہے، تو سرکار انفارمیشن کہاں سے ریسیو کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہہ دو اہل کتاب سے تمہارے پاس وہ رسول آ گیا ہے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ بہت ساری چیزیں کتاب میں سے بیان کرتا ہے جو تم چھپایا کرتے ہیں۔ اب کتاب ہو ایک،
پورے ملک میں ایک نسخہ ہو، جس کے پاس ہو اس کے اگلے کمرے میں ہو، اگلے کمرے میں صندوق میں ہو، اور اس صندوق کے اندر کئی اور چھوٹے صندوق ہوں، اس کے اندر نسخہ پڑا ہوا ہو، اس کے نسخے کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہوں، اور جس کے پاس ہو وہ چھپا رہا ہو، مدینے والا بتا رہا ہو، تو غیب کس بات کا کام ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن کثیر مما کنتم، وہ بہت ساری باتیں بتاتا ہے جو تم چھپا کہتے ہیں اس سے علم غیب کلی تو ثابت نہیں ہوتا، چلو کچھ غیب تسلیم کر لیتے ہیں. رب کہتا ہے جانتا سبھی کچھ ہے، یعفو عن کثیر، جو باقی نہیں بتاتا وہ معاف کر دیتا ہے، وہ کہنا جانتا وہ بھی ہے، بہت سارے بتاتا ہے، بہت سارے معاف کر دیتا ہے. لیکن معاف تو اسی کا معنی ہے کہ اور پہ وہ اگر مواخذہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، پھر معاف کر دیتا ہے. اسی کو پھر دوسرے لفظوں میں جو ہے ٹو بی مور پریسائز جس کو کہتے ہیں نا، ریفریزنگ کلاس جس کو کہتے ہیں، یہ وہ کلاس ہے. اس لیے آپ پنکچویشن قرآن مجید کی دیکھیں نا، قرآن مجید کی پنکچویشن بڑی سینسٹیو ہے. اس کی سینسٹیوٹی جب آدمی تمام علوم کو شعور میں رکھ کے پڑھے نا پھر پتہ چلتا ہے. آپ دیکھیں پیچھے سے یہ بات چلی آ رہی ہے، یہاں وقف کا نشان ہے. وقف کا نشان کیوں ہے؟ کہ وقف کا نشان اس لیے کہ کلام مکمل ہو گیا. تو کہا پھر یہ آگے کیا ہے؟ کہا آگے اگر کوئی فالتو بات ہوتی تو واؤ لگاتے، ایڈیشن ہوتا نا تو ایڈیشن کے لیے واؤ آتی ہے، واؤ نہیں لگاتے. کہا پھر کیا کس لیے آئی ہے؟ کہا ریفریز کرنے کے لیے، جو بات پہلے گزر چکی ہے اس کو دوسرے لفظوں میں ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی دو چیزوں کا ذکر کیا نا، کہ رسول کا آنا اور تمہیں مخفی اسرار بتانا. وہی الہی نبی آیا ہے اور وہی ہے. قد جاءکم من اللہ نور، جو معنی رسول کے ہیں وہی معنی نور کے ہیں، سبحان اللہ جو معنی بتانے کے ہیں وہی معنی کتاب مبین کے ہیں. سبحان اللہ اسی لیے علامہ اقبال وہ کہتے ہیں کتاب مبین سے مراد بھی ضروری ہے کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، سبحان اللہ ہم بد آب گینا رنگ تیرے محیط میں ہوا. سبحان اللہ یہ وصل اور فصل کی بحث ہے بلاغیوں کے ہاں. واؤ کے لگانے اور ہٹانے کی صلاحیت بڑی دیر کے بعد آتی ہے. جس وقت دو مضمونوں میں کوئی موافقت نہ ہو، ایک دوسرے کے لگتے کچھ نہ ہو، تو پھر بھی واؤ نہیں لگتی. اگر لگتے ہوں پر دونوں ایک ہی معنی دیتے ہوں تو پھر بھی واؤ نہیں لگتی. یہاں واؤ نہ لگنے کی کیا وجہ ہے؟ لگتے ہی کچھ نہیں. نہ لگنے کی بحث نہیں ہے کہ قد جاءکم من اللہ وہ کتاب مبین اسی مضمون کی ادائیگی کر رہا ہے. تو کہا پھر واؤ کیوں نہیں لگی؟ کہا جو معنی اس کے ہیں وہی معنی اس کے ہیں. اسی بات کو دوسرے لفظوں میں بیان کیا، اس لیے واؤ نہیں لائی. اب اس سے ڈٹرمن ہو جاتا ہے نور سے کون مراد ہے. سبحان اللہ اگر کوئی کہے جناب میں نہیں مانتا نور، فن کی روح سے اس کو ناک میں نکیل ڈال کے منوانا ہوگا. سبحان اللہ یہ قاعدہ ہے. یہ تو بتا وجہ کیا واؤ کیوں نہیں لائے؟ اگر رسول کے معنی نور کے نہیں ہے، نور کے معنی رسول کے نہیں، تو واؤ کیوں نہیں لائی؟ سبحان اللہ معلوم ہے یہ ایڈیشنل چیز نہیں ہے، وہی چیز ہے. سبحان اللہ تو اس حد تک تفصیلات اہل کتاب کو پہنچ چکی تھیں. اب لوگوں کو باور کرانا یہ وہ نہیں ہے، یہ تقسیم ہے. جو پہلے بتاتے تھے ہمیں ایسے نہیں یوں ہے، یہ کذب ہے. جھوٹ کہنا یہ اس کا نام ہے کذب. کسی سچی بات کو جھوٹا باور کرانا اس کا نام ہے تکذیب. اس لیے دونوں قراتیں درست ہیں. اگر ایک آدمی نماز میں بما کانوا یکذبون پڑھے تو بھی نماز ہو جائے گی، بما کانوا یکذبون پڑھے تو بھی نماز ہو جائے گی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد مت مچاؤ. یہ وَإِذَا کا عطف، یہ واو ہے عاطفہ. اس کا عطف کس پر ہے؟ یقولو پر ہے. بعض لوگ وہ ہیں کہ جو یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، حالانکہ ایمان لانے والے نہیں. اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جس وقت ان سے کہا جائے فساد نہ کرو، اس کا عطف اس پر ہے. دونوں ایک معنی میں جمع ہوتے ہیں، اس وجہ سے دونوں کا ذکر ایک ساتھ ہے. آئی بات سمجھ؟ اب دیکھیں کتنا واؤ کتنے 3 لائنیں نیچے آئی ہے. یہ اوپر یقولو جو 3 لائنیں اوپر آئے من الناس من، اس کے بعد جو یقولو ہے یہ واؤ موڑ کے اس یقولو کے ساتھ اٹیچ کرتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو فنی کتابیں پڑھتے ہیں وہ اس مقصد کے لیے پڑھتے ہیں کہ بات کے کرنے میں دماغ میں بٹھانے میں سہولت ہو.
جو لوگ بعض لوگ ایسے ہیں جب ان سے کہا جائے ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں وہ بعض لوگ وہ جو کہتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے حالانکہ ایمان نہیں لائے، اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جس وقت ان سے کہا جائے ایک یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم اللہ یوم آخرت پر ایمان لے آئے، اور ایک یہ ان کی حالت ہے، اور ایک یہ بھی انہی کی حالت ہے، اس معنی میں واو جمع کے لیے آتی ہے، دونوں کو اکٹھا کرتی ہے، یعنی انہی کی کیٹیگری ہے کہ جو ان سے کہا جائے فساد مت کرو۔ اب دیکھنا یہ ہے فساد کرتے کیا ہے، وہ تو کہتے ہیں جی ڈس یونٹی کاز نہیں کرنی، سبھی اچھے ہیں، یہ ان کا کتنا مصلحانہ اقدام ہے، سبھی اچھے۔ یہ سکھوں سے کسی نے پوچھا کہ مذہب کس کا اچھا ہے، ان کا سب سے ہمارا مذہب اچھا ہے۔ اس وقت یہ ہندوستان کی بات ہے نا، مسلمان ایک بڑی مناسب اکثریت تھے لیکن غالب اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ ان سے پوچھا ہندوؤں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے اور مسلمانوں کے بارے میں، ان کا ہندو بھی خراب ہے کہ مسلمانوں کو کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، غلط ہیں، اور مسلمانوں کے بارے میں ان کا یہ بھی جھوٹے اور غلط ہیں، اس لیے کہ یہ ان کو کہتے ہیں غلط ہے۔ اچھا تم، ان کا ہم سب سے اچھے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں ہندو بھی ٹھیک ہے مسلمان بھی ٹھیک ہے، یہ سکھوں کا مذہب ہے، یہ مسلمانوں کا مذہب نہیں۔ اب پوچھو کہ آج کے حالات میں یہ آیت پڑھی جائے گی یا اس کو منسوخ سمجھو گے؟ پڑھی جائے گی، ناسخ ہے، کس جگہ اپلائی کرو گے؟ جن کے حالات اس طرح کے ہوں گے ان پر اپلائی کرو۔ فساد کیا تھا، ان کا کام کیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف کے بارے میں تھا، سرکار کی آنکھیں سیاہ، لمبی لمبی، خوبصورت۔ انہوں نے کیا کیا تھا، ان کا سرکار کی آنکھیں نیلے رنگ کی ہوں گی، چھوٹی ہوں گی، سرکار کا چہرہ سفید گلابی رنگ کا ملاحت چہرے پر ہوگی، ان کا نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ ککا سفید ہوگا بے حد، اور سرکار کے بال گھنگریالے ہوں گے اور کانوں کے درمیان تک بھی ہوں گے، کانوں کی لو تک بھی ہوں گے، کندھوں تک بھی ہوں گے۔ یہ تینوں فیشن ہوں گے، پہلے کا نام ہے جمہ، دوسرے کا نام ہے لمہ، تیسرے کا نام ہے وفرا، یہ تین طرح کے بال سرکار۔ انہوں نے کہا نہیں، ان کے بال گھنگریالے نہیں ہوں گے، ان کی تطبیق یہ تھی کہ جس وقت وہ کنگھی کر کے چھوڑیں گے کندھوں تک آ جائیں، تھوڑی دیر کے بعد جب بال خشک ہوں گے تو کانوں کی لو تک آ جائے، جب زیادہ خشک ہوں گے تو اکٹھے ہو کر کانوں کے درمیان تک آ جائے۔ اس طرح جمعہ بھی ہوں گے، لمہ بھی ہوں گے، وفرا بھی ہوں گے۔ انہوں نے کہا نبی پاک علیہ السلام کے بال جس نے خچر کی دم ہوتی ہے ایسے ہوں گے۔ اب ان کا کام کیا ہوا، سرکار کے اوصاف اور سرکار کے کمالات کو بجائے نکھارنے کے اور ان کی اصل وضاحت کر کے لوگوں کے دل و دماغ کو روشن کرنے کے، ان کو پستی کی طرف، ذلت کی طرف، بدنمائی اور کمزوری کی طرف لانے کی مہم ان کی تھی، اس کو رب نے فساد کہا۔ تو اب فسادی ہوا کون، جو نبی پاک کے اوصاف کو مروڑ کے توڑ کے نیچے کی طرف لاتا ہے۔ مطلب سرکار والوں نے کہا کہ وہ علم کما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، پیارے اللہ نے تجھے اتنا علم دیا کہ جو کچھ بھی تو نہیں جانتا تو تجھے سکھا دیا ہے۔ اب اس کو نیچے لانے کی کوشش میں کہتا ہے سرکار کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں۔ رب کہے وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ جو تیری زندگی گزر رہی ہے آنے والی ہر ساعت اس کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہوگی۔ وہ کہے وہ مر کے مٹی میں مٹی ہو گیا ہے۔ اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت میں جس پر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جس پر تو راضی ہوگا وہ کام ہم کریں گے۔ یہ کہے یہ نبی کو یہی پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا حشر ہوگا، میری امت کے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ یہ اسماعیل دہلوی صاحب نے تقویۃ الایمان کے اندر لکھا، نبی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا حشر ہوگا میری امت کے ساتھ، تو پھر گارنٹی کیا رہی، پھر کیوں کہتے ہیں مسلمان ہو جاؤ جب پتہ ہی نہیں ہوگا کیا، تو پھر مسلمان باقی کو کہنا تو مسلمان ہو جاؤ۔ اب قرآن مجید نے بتایا کہ وہ اسکالر تھے، دانشور تھے، پڑھے ہوئے تھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف کا گراف تھا اوپر کی طرف لے جانے کے بجائے نیچے کی طرف لاتے تھے۔ اس کا نام قرآن مجید میں فساد رکھا۔ سمجھ میں آئی قرآن کی بولی میں فساد کس کا نام ہے؟ ڈس یونٹی کون کاز کرتا ہے؟ اگر اختلافی مسائل نہ بیان کرو جی، وہ ان بے ایمانوں کو کہو نا اختلافی مسائل نہ بیان کرو جو نبی پاک علیہ السلام کو اوصاف کو نیچے کی طرف بگاڑ کے لاتے ہیں۔ جو نبی پاک کے اوصاف اصل حالت میں بیان کرتا ہے اس کو کیوں کہتے ہو کہ اختلافی مسئلہ بیان کرتا ہے؟
جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد مت کرو تو جواب میں کہتے ہیں اور جی ہم تو اصلاح کریں، ہم تو لوگوں کے عقائد ٹھیک کرتے ہیں، ہم لوگوں کو اصلاح کرتے ہیں، اس کا نام اصلاح ہے؟ پیغمبر سے کسی کو بیگانہ کرنا، پیغمبر کے بارے میں بد اعتمادی پیدا کرنا، یہ اصلاح ہے یا ارتداد ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ انہم هم المفسدون، اللہ کریم وہی فساد کرنے والے ہیں، یہ نہیں کوئی اور فساد کرنے والا مگر وہی، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ فساد کرنے والے تو اور بھی لوگ ہیں جو چغلیاں کھا کے لوگوں کے اندر غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، جو ایسے ایک دوسرے کو بھڑکا کے ایک دوسرے کے گلے ڈال دیتے ہیں، جو جانی مالی نقصان ہے ایک دوسرے کے کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت میں ہاتھ ڈال کے توائیوں بربادیاں کر دیتے ہیں، لوگوں کی عزت لوٹتے ہیں، لوگوں کے جان مال کا ضیاع کرتے ہیں، فسادی تو وہ بھی ہیں۔ ان کو کیوں کہا؟ صرف یہی فسادی ہے۔ کسب کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی واقعی، ایک حقیقی ادعائی۔ یہ لوگ یاد رہیں گے، یہ جو بول چال کرنے والے علماء کرام ہو، یہ اس بات کا دھیان کرو۔ کسب کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی واقعی، ایک حقیقی ادعائی۔ حقیقی واقعی کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک شہر ہے جس میں ایک ہی پہلوان ہے، آپ کہتے ہیں اس شہر میں کوئی شخص پہلوان نہیں سوائے ایک آدمی، صرف ایک آدمی پہلوان ہے، اس کو کہتے ہیں حقیقی واقعی۔ لیکن اگر ایک ایسا شہر ہے جس میں 4-10 اور بھی پہلوان ہیں مگر سٹینڈرڈ کا پہلوان صرف ان میں وہی ہے جس کا دنیا میں نام بولتا ہے، تو کہتے ہیں اس شہر میں تو صرف یہی ایک پہلوان ہے، حالانکہ پہلوان تو اور بھی ہیں۔ یہ آپ کا ادعا ہے، دعویٰ ہے، یعنی باقی بھی اگرچہ پہلوان ہیں لیکن ہمارے کرائٹیرین پر پورے نہیں اترتے، وہ ہمارے سٹینڈرڈ کو کوالیفائی نہیں کرتے، اس لیے ہم ان کو پہلوانوں کی صف میں شمار نہیں کرتے۔ اس شہر میں کوئی عالم نہیں ہے سوائے اس شخص کے، عالم اور بھی ہیں مگر جو علماء کا معیار ہے اس پر یہی ایک پورا اترتا ہے۔ رب کہتا ہے ہمارے کاغذات میں جو کسی کی جان ضائع کرتا ہے وہ اتنا فسادی نہیں ہے، جو مال ضائع کرتا ہے وہ اتنا فسادی نہیں ہے۔ سب سے بڑا فسادی وہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں عقیدے کو خراب کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو فساد کا اصل معیار ہے نا وہ اسی نے مینٹین کیا ہے، اس لیے یہ حقیقی ادعائی ہے کہ نہیں کوئی اور فسادی سوائے خدا کے کاغذات میں ان کا چالان کس طرح کاٹا گیا؟ اللہ کے میرے کاغذات میں تو صرف یہی لوگ بدخماش ہیں، بد رویہ ہیں، ناجواز ہیں، یہ خدا کے بارگاہ میں فہرست گنڈگان ہیں۔ جدھر تھانے میں جاؤ، خدا کبھی آپ کو تھانے میں نہ لے جائے لیکن اس میں گنڈوں کی فہرست لگی ہوئی ہوتی ہے، فہرست گنڈگان، اس میں بتاتا ہے یہ اجرتی جرائم پیشہ ہیں اور یہ آدمی جو ہیں اس طرح کی واردات کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، جیب کترتے ہیں۔ وہ مختلف جیب کتروں کی لسٹیں الگ ہوتی ہیں اور اجرتی جرائم پیشہ کی الگ ہوتی ہیں، سنگین جرائم پیشہ کی الگ ہوتی ہیں۔ اب رب کے ریکارڈ میں جو فہرست گنڈگان بنی ہوئی ہے، اب وہ مولانا، وہ دانشور، وہ پڑھے لکھے، وہ سیاسی لیڈر جو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں حقارت کی باور کرانے پر کے رخ پر کام کرتے ہیں، ہمارے کاغذات میں وہی ایک فسادیوں کے سوا فسادی کوئی ہے ہی نہیں۔ آگے بات سمجھ؟ سبحان اللہ۔ وَلَٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ جانتے ہی نہیں۔ میں نے کہا تھا جہالت کی دو قسمیں، ایک جہالت بسیطہ، ایک جہالت مرکبہ۔ علامہ جلال الدین ربانی نے ان کو شعروں میں نظم کیا ہے، آکس کے بداند و بداند کے بداند، او اسب طرب خیش بمنزل برساند۔ جو آدمی جانتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں، وہ اپنے خوشی کے گھوڑے کو اپنی منزل تک لے جا سکتا ہے۔ آکس کے نہ داند و بداند کے نہ داند، او نیز خرے خیش بمنزل برساند۔ جو آدمی نہ جانتا ہو لیکن یہ اسے پتا ہو میں نہیں جانتا ہوں، وہ بھی اپنا گدھا کسی نہ کسی طریقے سے گھسیٹ گھساٹ کے منزل پر لے ہی جاتا ہے۔ یعنی جب یہ خیال کرتا ہے میں جانتا کچھ نہیں تو کسی جاننے والے کے سہارا لے لیتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ لیکن آکس کے نہ داند و بداند کے بداند،
تا ابد الدار درجے مرکب مانت، جو آدمی جانتا بھی کچھ نہیں لیکن اس کے باوجود کہتا ہوں میں نے تو بڑے بڑے علماء کو شکست دی ہے، میرے سامنے تو کوئی بول ہی نہیں سکتا، کیا ہوا جو میں اسکول کالج میں نہیں یونیورسٹی کا کوالیفائڈ نہیں ہوتا، لیکن میرا دماغ اتنا تیز ہے کہ کوئی میرے سامنے کیا ضرورت کرے ہے بات کرنے کی۔ تو کہتے ہیں جب تک دنیا ہے نا وہ جہالت مرکبہ ہی میں رہے گا، کیونکہ خود جانتا نہیں اور کسی جاننے والے کو جاننے والا سمجھتا ہی نہیں، اس لیے جب تک دنیا ہے وہ جہالت کے دائرے میں مارا مارا پھرتا رہے گا۔ رب کہتا ہے جنہوں نے نبی پاک کی عظمت کو نہیں سمجھانا، ہمارے دلتی کو جہالت مرکبہ میں مبتلا ہے، ان جاہلوں کو اپنی جہالت کا بھی بتا۔ یہ تھے کون؟ تورات جاننے والے تھے، انجیل جاننے والے تھے، زبور جاننے والے تھے، صحائف ابراہیمی جاننے والے تھے، صحائف موسوی جاننے والے تھے، آسمانی کتابوں کے دانا راز تھے۔ رب نے کہا سبھی کچھ جانتا ہو، عظمت مصطفیٰ سے بیگانہ ہو، وہ جاہل مرکب ہے، جب تک دنیا ہے جہالت میں ایمان رہے گا، اس کے سرٹیفکیٹ بیکار ہے۔ ایک گھنٹہ پورا ہو گیا، آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے چیپٹر میں تقلید پر بڑی خوبصورت بحث آ رہی ہے۔ تقلید یعنی اس طرح ایمان لاؤ جیسے لوگ لائے ہیں۔ اب اللہ کریم سیدھا کتاب میں پرسکرائب کرتا ہے یہ باتیں ہیں ایمان والی، لوگوں کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں وہ جو تقلید کی بحث ہے نا کہ ہم امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے ہیں، حضرت الثقلین کے پیچھے چلتے ہیں، صدیق اکبر کے پیچھے چلتے ہیں، فاروق اعظم کے پیچھے چلتے ہیں۔ دور حاضر کا دانشور کہتا ہے جناب یہ کیوں خواہ مخواہ ببندے صوفی و ملا اسیری حیات حکمت قرآن گیری ترا کارے با آیات زینست کے یاسین او آسام میری، کبھی کہتے فلاں مولوی صاحب نے کہا، فلاں مولوی صاحب نے کہا، خود کیوں کہ قرآن مجید کو نہیں سمجھتے ہو اور تمہارا قرآن مجید کی آیتوں سے اتنا ہی تعلق رکھے کہ مرنے لگا سورۃ یاسین پڑھی تو جلدی سے ٹاس کر جائے، اس کے سوا تمہارا قرآن سے کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یہ علامہ اقبال منہ کا شعر ہے، اس کو بھی عدم تقلید میں پیش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کو آئندہ بدھ کو شام کو تو انشاءاللہ تقلید پر گفتگو کریں، دلچسپ ہو۔ اب اجازت چاہتا ہوں۔